رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے محنت اور جد و جہد کا ایک مرحلہ ایسا بھی ہے کہ جس پر اتنی روشنی نہیں ڈالی گئی جتنا اس جد و جہد پر روشنی ڈالنے کا حق تھا۔ یہ مرحلہ وہ ہے کہ جو طائف کے تکلیف دینے والے سفر کے بعد شروع ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے والوں کی ہٹ درمی سے بددل ہو گئے تھے تو آپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف تشریف لے گئے تھے۔ وہاں آپ نے 10 دن گزارے، شب و روز محنت کی، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ آپ پر پتھراؤ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا گیا۔ وہاں سے جب آپ واپس مکہ آئے تو وہاں اندیشہ تھا کہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، اس لیے آپ نے مختلف بااثر لوگوں سے رابطہ کیا تاکہ کسی بااثر سردار کی حمایت مل جائے۔ مطعم بن عدی نام کے ایک سردار نے آپ کی حمایت پر آمادگی کا اظہار کیا اور اپنی حمایت کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سکون سے رہنے کا موقع مل گیا اور آپ کعبہ میں عبادت بھی کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے حج پر آنے والوں سے ملاقاتیں کی۔ پہلی مرتبہ مدینے سے آئے ہوئے 6 افراد ایمان لے آئے۔ اگلے سال ان 6 میں سے 5 لوگ آئے اور اپنے ساتھ 7 مزید لوگوں کو لائے۔ اس طرح 12 لوگ مسلمان ہو گئے۔ ان 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ ان حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ایک استاد ہمارے ساتھ بھیج دیجئے جو مدینے میں لوگوں کو قرآن پڑھائے اور دین سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی 1 سال کی محنت کے بعد اگلے سال 72 مرد اور 3 خواتین یعنی کل 75 افراد نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ بیعت ہجرت کی شروعات بن گئی۔ اسے بیعت عقبہ ثانی کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں اسلام پھیلانے میں حضرت مصعب بن عمیر کا بہت اہم کردار تھا۔ مدینہ کے لوگ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استاد کہتے تھے۔ آپ کی محنت سے مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور جب مکہ سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہاں ان کے لیے حالات انتہائی سازگار تھے اور انہیں وہاں آباد ہونے اور دین کا کام کرنے میں بہت سہولت میسر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزمائے بھی گئے۔ طائف میں پیش آنے والے حالات کے بعد مکہ واپس آنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت عملی اور جد و جہد اس طرح کی جیسے کوئی عام انسان کرتا ہے، اور آپ کی منصوبہ بندی اور محنت مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔